میں تھا راجستھان، دیوگڑھ سے ادے پور جا رہا تھا. اٹ واز جسٹ 2 hours ڈرائیو. بس اسی 2 گھنٹے کے درمیان میں نے اس کلام کی تضمین کر دی. تضمین مینس کہ 2 مصرع اعلیٰ حضرت کا اور 3 مصرع میرا. اوپر کی 3 لائن 3 پنکتیاں میری اور نیچے کی 2 پنکتیاں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی. تو سننے کا موڈ ہے؟ میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے. صاحب سجادہ کی خاص توجہ اور فیضان غریب نواز بھی یہاں نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. میں سب کی دعائیں لیتا ہوا یہ منقبت جس کی میں نے تضمین کی ہے نظر کر رہا ہوں. آئیے جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت والے رسالت میں گنگنا کے درود پاک پڑھ لیں. صلاتم یا رسول اللہ علیکم، سلام یا حبیب اللہ علیکم، صلاتم یا رسول اللہ علیکم، سلام یا حبیب اللہ علیکم، صلاتم یا رسول اللہ نعت پڑھنے لائق. نظر کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا. چپے 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 میں ہے آفاق کے شہرا تیرا. آفاق کہتے ہیں پورے سرشٹھ. چپے چپے میں ہے آفاق کے شہرا تیرا. چرخ افلاک ولایت میں اجالا تیرا. رب نے کچھ ایسا بنایا ہے سراپا تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قلا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور شعر دیکھیے گا. گردنی ہے لے ولایت پہ کفے پا تیرا. وہ جو چورن ہوتا ہے نا اس کا نیچے کا جو پارٹ ہے اس کو کفے پا. گردنی ہے لے ولایت پہ کفے پا تیرا. سارے اقطاب کو معلوم یہ رتبہ تیرا. عرش پر تخت ولایت کا ہے پایا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اس کلام کو لو. میں نے کہا نا کہ میں نے تضمین کی ہے. 3 مصرے میرے ہیں 2 اعلیٰ حضرت کے. مگر میں نے کچھ نہیں کیا. دراصل سچی بات یہ ہے کہ میں نے
رضوی گلشن میں اشرفی سگندھ ڈالی ہے، اشرفی خوشبو ڈالی ہے اور کچھ نہیں کیا ہے۔ توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اگر سمجھ میں آوے تو ایک بار سبحان اللہ ضرور، اور نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار کہیے گا، ٹھیک ہے؟ توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کہ کتنا خوددار، علماء کی توجہ، کتنا خوددار بنا پھرتا ہے منگتا تیرا۔ خوددار، کتنا خوددار بنا پھرتا ہے منگتا تیرا۔ ارے لب ہلائے لب ہلائے بنا مل جاتا ہے صدقہ تیرا۔ لب ہلائے بنا مل جاتا ہے صدقہ تیرا۔ قادری رنگ کا ہے سر پہ امامہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ شواہ کیا مرتبہ ہے، جورے جورے بڑھن ہے بالا تیرا۔ اب دیکھیے گا توجہ کے ساتھ، میں جانتا ہوں کہ میں یہ کلام لکھنؤ، دلی یا بمبئی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، چیٹاگانگ میں پڑھ رہا ہوں، جہاں آج سے 50 سال پہلے اردو کی بڑی خدمت ہوتی تھی۔ 1970 کے بعد اردو نے بستر لپیٹ لیا۔ تو توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، ٹرائی کیجئے گا، جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، زندگی کے ساتھ پسند جائے جائے تو دعا دیجئے گا کہ شکم کہتے ہیں پیٹ کو، کسے کہتے ہیں؟ پیٹ کو۔ شکم مادر، مادر مینس ماں، شکم مادر میں جو قرآن سکھاتا ہے تجھے، شکم مادر میں جو قرآن سکھاتا ہے تجھے، ارے کس طرح ولیوں کا سردار بناتا ہے تجھے، کس طرح ولیوں کا سردار بناتا ہے تجھے۔ میرے رب کو وہی بھاتا ہے جو بھاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ مجھے مزہ نہیں آ رہا، پھر بھی میں حصول برکت کے لیے، کیونکہ غوث پاک کا کلام ان کی شان میں ہے، ماحول جیسا ہو میں پڑھوں گا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ اب یہ دیکھیے گا، چلیے یہ شعر چھوڑتا ہوں، اب یہ شعر سنیے، کلام بہت تفصیلی ہے، چن چن کے سنا رہا ہوں۔ اب یہ تو عبد القادر جیلانی کی بات تھی، اب آؤ ذرا قادریوں کی بات کی جائے، غوث پاک غلام جو بیٹھے ہیں ان کی بات کی جائے۔ توجہ کہ روز محشر، دیکھیے گا، روز محشر
جو شفاعت کو پکارے جاتے. Try to understand. روز محشر جو شفاعت کو پکارے جاتے. ارے سر اٹھائے ہوئے وہ پل سے گزارے جاتے. سر اٹھائے ہوئے وہ پل سے گزارے جاتے. اور زباں سے یہ لگاتے ہوئے نعرے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. ارے حشر تک میرے گلے میں رہ پاٹا تیرا. حشر تک میرے گلے میں رہ پاٹا تیرا. آئیے آخری بند، اس کے بعد پھر مقطع. اور اس بند کا میرے مضمون سے بہت گہرا تعلق ہے جس کی میں نے تلاوت کی. آخری بند کیا ہے کہ بھاگ گئی ہے. سگ کہتے ہیں کتے کو. کسے کہتے ہیں؟ سگ مینس ڈاگ، کتا. توجہ. بھاگ گئی ہے سگے اصحاب کہف کی عادت. توجہ رہے، جن کو سمجھ میں آتا ہے وہ تو سنیں. بھاگ گئی ہے سگے اصحاب کہف کی عادت. ارے پیچھے وہ چلا ان کے تو پائی جنت. پیچھے وہ چلا ان کے تو پائی جنت. توجہ کہ میں کہاں منس کو تھا. میں کہاں وہ تیری پیاری صحبت تجھ سے در سے سگ سے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. آئیے دعاؤں کے ساتھ مقطع دیکھ لیں. اعلیٰ حضرت اس کلام کے شاعر ہیں اور میں مضمن ہوں. تو میں نے فاضل بریلوی کے لیے کیا کہا ہے کہ کوئی کیا پوچھے بھلا فکر رضا کی توصیف. کوئی کیا پوچھے بھلا فکر رضا کی توصیف. ارے تیرا ہر مصر قیامت میں بنے تیرا شفیع. تیرا ہر مصر قیامت میں بنے تیرا شفیع. کر کے تزمین
نور نے یہ نظر میں واقعی فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میرا چل لکھا لائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا. زبان یعنی من ترکی ومن ترکی نمی دانم. کہاں گیا پھر درود پاک پڑھ لیں. صلاۃ یا رسول اللہ علیکم سلام یا حبیب اللہ علیکم صلی اللہ علیہ وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time and the weather is not good. ادھر موسم کی برسات ہے, ادھر جلسے کی برسات ہے. میں نے تھوڑا سا ایکو کم کرو. قرآن پاک کی ایک اونک مشہور پرشدھ آئے مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ پاک کا ارشاد ہے. ایکو کم کرو میرے چھوٹے بھائی, پنکھا نہیں ایکو. چاچا کامن سینس ہونا چاہیے نا. جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ پاک کا ارشاد ہے, ذرا دھیان سے سنیے گا. فرماتا ہے کہ راہ چل اس کی جو تجھے میری طرف لوٹا کے لائے, پلٹا کے لائے, جو میری جانب رجوع لایا. اتباع کا صلہ جب الہ آتا ہے, علماء جانتے ہیں کہ پیچھے پیچھے چلنا. تو ایسی صورت میں ٹرانسلیشن ہوگا کہ پیچھے پیچھے چل اس کے جو میری طرف تجھے پلٹا کے لائے. اللہ پاک صاف فرما رہا, very clearly he stated in Holy Quran that follow the person who brought you towards me. سب کے پیچھے پیچھے نہیں چلنا ہے. ہاں, لمبی ٹوپی دیکھ لیا, چمک دمک دیکھ لیا, پیچھے پیچھے چلنے لگے نا. اللہ پاک نے فرمایا اس کے پیچھے پیچھے چل جو تجھے میرے پاس لے کے آئے, میرے پاس لے کے آئے. اچھا, یہ لوٹنا پلٹنا ریٹرن ہونا یہ سمجھتے ہیں نا. آپ چٹوگرام سے صبح ڈھاکہ گئے اور شام کو ریٹرن آ گئے, تو آپ کہیں گے کہ میں ڈھاکہ گیا اور راتری میں لوٹ کے آ گیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں چٹوگرام سے چلا ڈھاکہ پہنچا, ڈھاکہ سے چلا راجشاہی پہنچا, اور راجشاہی سے لوٹ کے رنگپور پہنچا یا سلہٹ پہنچا, تو یہاں لوٹنا صحیح نہیں ہے. لوٹا وہیں جاتا ہے جہاں سے یاترا شروع ہوتی ہے. اس چیز کو سمجھو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. If you want to return back to your place, so you have to return back to the place where your journey been started. جہاں سے آپ نے اپنے سفر کو شروع کیا ہے, جب وہاں لوٹو گے تبھی بولیے لوٹنا کہتے ہیں. اللہ پاک وہی تو فرما رہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چل جو تجھے وہاں لوٹا دے جہاں سے تو چلا ہے. ہم چلے ہیں جنت سے. کہاں سے؟ ہمارے بابا آدم علیہ السلام جنت سے آئے, اب اسی کا دامن ہم پکڑیں گے جو ہمیں جنت میں لے کے جائے. کلیئر ہو رہا ہے نا؟ میں بالکل انڈین اسٹائل کو سائیڈ میں رکھ کے تھوڑا
ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو لیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ بس بات سمجھ میں آ جائے. چلیے آئیے یاترا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آتما جگت میں تھے. کہاں تھے؟ آتما جگت میں. ان دا ورلڈ آف سول, روحوں کی دنیا میں. جب تک اللہ پاک نے چاہا ہم وہاں. حکم ہوا, اللہ آدیش دن, دنیا بدلو, چینج یور ورلڈ. ہم کہاں آ گئے؟ اپنے ابا کی صلب میں آ گئے. ان دا بیک بون آف فادر. 5 سال 10 سال 15 سال جب تک اللہ نے چاہا ہم وہیں ہیں. آدیش دیا, چینج یور ورلڈ, دنیا بدلو. ہم کہاں آ گئے؟ اماں کی گربھ میں آ گئے, پیٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب 6 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ ادھک سے ادھک 10 مہینہ, جب تک اللہ نے چاہا ہم ماں کے گربھ میں تھے. ان دا بوڈی آف مدر. when he ordered us to change your world, دنیا بدلو, ہم وہاں سے چل کے اس دنیا میں آ گئے. اس مصیبتستان میں آ گئے. اس ٹینشنستان, الجھنستان, پینک یہیں, ڈیزاسٹر یہیں, سمسیا یہیں, پرابلمس یہیں, سنکٹ یہیں, سب یہیں. اب جب تک اللہ چاہے گا ہم یہاں رہیں گے. بولو ٹھیک ہے سے؟ 10 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 90 95, بس اب کوئی شتک نہیں مار پاتا. ہاں, پہلے لوگ بھوک سے مرتے تھے, اب کھا کھا کے مر رہے ہیں. یہ ہائپر ٹینشن ہو گیا, تو بلڈ شوگر ہو گیا, تو کولیسٹرول ہو گیا, تو ٹائگریسرائڈ بڑھ گیا, تو یہ بڑھ گیا. کھا کھا کے مر رہے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے جب وہ حکم دے گا دنیا بدلو, ہم کہاں چلے جائیں گے؟ ذرا بولے کہاں؟ کتھا؟ قبر میں. ماشاءاللہ, آپ بھی جائیں گے, آپ کے باپ بھی جائیں گے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. قبر میں, برزخ میں جائیں گے. اب جب تک اللہ چاہے گا ہم قبر میں. 100 سال 500 سال 1000 سال 2000 سال 5000 سال, جب تک وہ چاہے گا ہمارے اوبشیش, ہماری ہڈیاں, ہم قبر میں ہیں. حکم ہوگا دنیا بدلو, we will appear in the day of judgment. میدان قیامت میں ہم پہنچ جائیں گے. حشر کے میدان میں. جورے بولن کہاں؟ حشر کے میدان میں. اب جب تک اللہ پاک چاہے گا ہم وہاں. ایک لمحہ, ایک ساتھ, ایک گھڑی, ایک آن, ایک لحظہ, ایک مومنٹ, ایک سیکنڈ, جب تک وہ چاہے گا ہم رہیں گے. حکم ہوگا دنیا بدلو, تو انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. اور جور سے سبحان اللہ. تو یہ بتاؤ, when we will die, ہم مریں گے کب؟ مرتو کب ہوگی؟ We are just transferring the world from to another. ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ Transfer is an Arabic word. In English word. If you translate the meanings of transfer into Arabic, it will be intiqal. What does it mean? انتقال رجل من مکان الى مکان آخر. مرد ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوا, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا, ان کا انتقال means ٹرانسفر. ہم مریں گے کب؟ توجہ, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. مریں گے کب؟ اے اہل سنت والجماعت, اپنا عقیدہ یہیں سے لے لو, اور موقع ملے تو ان بدعقیدوں کو سمجھا دو, جو نبی کو, امر شونار نبی, امر مہان نبی, جن کو مر کے مٹی میں ملنے والا یہ لوگ کہتے ہیں, ان سے کہہ دو موت جب ایک معمولی انسان کو نہ مٹا سکی تو حبیب رحمان کو کیا مٹائے گی؟ اسی لیے تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. یہ آیت سب کو یاد ہے.
تب تو مطلب بھی معلوم ہوگا. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. Each and everybody has to taste of death. چیکھنا چکھنا کیا کہتے ہیں آپ لوگ بنگلہ میں؟ ٹیسٹ تو انگلش ہو گیا، کب بنگلہ ہو جائے گا. ہاں جو بھی ہے، میں چکھنا کہوں گا، آپ سمجھ لیجئے گا. چکھنا سمجھتے ہو؟ اگر دال میں نمک چکھنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ ایک چمچ ایسے ایک ڈراپ دال ہاتھ میں لیا، یہ کیا ہے؟ یعنی شات، یہی شات ہے. یعنی جیبھ، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں. جیبھ کو، یہ جو ٹنگ ہے، زبان، اس کو پتا چلا، حلق کو خبر ہی نہیں، حلق کو پتہ ہی نہیں چلا. یعنی اتنی ہی موت ہے، اس سے زیادہ نہیں. آئے گی، مزہ چکھائے گی اور ایک دنیا سے دوسری دنیا میں لے جائے گی. اندر تک نہیں جائے گی، بس مزہ چکھائے گی. اب اگر کوئی ہماری ماں، کوئی ہماری بہن 12 بوٹی، 12 روٹی اور 24 بوٹی لے کے بیٹھے اور اس سے کوئی پوچھے بہن اے میری بہن کیا کر رہی ہے، وہ کہے میں شک کر رہی ہوں، چکھ رہی ہوں، تو آدمی سوچے گا باپ رے باپ، جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا حال کیا ہوگا. ہنس کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو پھر وہیں لائیے. آئے گی، مزہ چکھائے گی اور ایک دنیا سے دوسری دنیا میں لے جائے گی. اس سے زیادہ کچھ نہیں. اچھا، کیونکہ یہ خانقاہ ہے اور ایک عظیم المرتبہ شخصیت حضرت سلطان احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قادری چشتی، ان کا عرس مبارک ہے. میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس حوالے سے اس موقع پہ ایک خانقاہی نقطہ بیان کروں. اجازت ہے؟ آگیا ہے؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہر نفس کو، توجہ رہے، کس ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جس کے پاس نفس ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے نا. میرے پاس نفس ہے، مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے. تیرے پاس نفس ہے، تجھے موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر منشیہ کے پاس نفس ہے، ہر منشیہ کو موت کا مزہ، ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتاؤ، وہ بندگان خدا، وہ اللہ والے، وہ غوث اعظم دستگیر، وہ غریب نواز، وہ لداتا لاہوری، وہ صابر کلیری، وہ محبوب الہی، وہ گنج شکر، وہ مخدوم سمنانی، وہ شاہ جلال یمنی، وہ شاہ امانت. ارے مجھے بتاؤ، اس سلطان احمد کو کون سا مزہ چکھنا ہے جس نے جیتے جی اپنے نفس کو خود مار دیا. جس نے اپنے جیون میں ہی اپنے نفس کو ختم کر دیا ہو، اسے کون سا مزہ چکھنا. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ، موت کی ہر آیت یاد ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. We belong to Allah and we will return unto Allah subhanahu wa ta'ala. ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ پاک کا کرم دیکھو، اس نے یہ پوری سرشت کی رچنا کی کس کے لیے؟ منشیہ کے لیے، مانو جات کے لیے. سب کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا. کس کے لیے؟ یہ کتنی بڑی کرپا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. کہہ دو سبحان اللہ. انسان بنایا. قادر مطلق ہے، کچھ بھی بنا دیتا. کچھ کر پاتے؟ بولیے. آپ کو جانور بنا دیتا، پشو بنا دیتا، پنچھی بنا دیتا، جنتو بنا دیتا، پیڑ پودا بنا دیتا، لوہا پتھر بنا دیتا. کچھ کر پاتے؟ یہ کتنی بڑی کرپا ہے اس کرپالو کی، کتنی بڑی دیا ہے اس دیالو کی.
کتنا بڑا احسان ہے اس محسن مطلق کا جس نے ہمیں انسان بنایا. اور کرم بالائے کرم دیکھو، دیا پہ دیا دیکھو کہ صرف انسانی ہی نہیں، آئے ہائے ہائے الحمدللہ مسلمان بنایا. مسلمان بنایا یعنی سب کے سامنے نہیں جھکایا، صرف اپنی بارگاہ میں جھکایا. اور اس پر کرم جب اپنے چرم پہ پہنچا، ایک دم اسٹریم پہ، تو کیا پروگرام نکلا، ریزلٹ؟ کسی مسلمانی ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنایا. یعنی کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا، اس مہان نبی کا امتی بنایا جن کے چرنوں کے پرتاپ سے سارا جہان بنایا. اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف سے کہوں تو یہ ہم لوگوں پہ بہت بڑا کرم ہے، دیا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی سنتان بنایا. بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے. سب کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا. میں اپنے انٹلیکچوئلز جو ہمارے بدھ جیوی لوگ ہیں ان کی خاص توجہ چاہوں گا. If you start to count the big favor of Allah, you can never ever count. اگر گنتی کرو تو گنتی نہیں ہوگی اس نے کیا کیا تمہارے لیے بنایا. چاہے برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، سیم و زر ہو، زمین و زماں ہو، مکین و مکاں ہو، چنین و چنا ہو، یہ سارے جہاں ہو، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے بنایا. چندرما ہمارے لیے، سورج ہمارے لیے، گگن ہمارے لیے، پرتھوی ہمارے لیے، آکاش ہمارے لیے، پاتال ہمارے لیے، ستارے ہمارے لیے، کلیوں کی چہک ہمارے لیے، غنچوں کی چہک ہمارے لیے، پھولوں کی مہک ہمارے لیے. سوچو کتنی بڑی کرپا. زمین کے اندر بھیتر اس کے گربھ میں جو معدنیات ہیں، جو خنیج پدارتھ ہیں، ٹائٹینم، پلیٹینم، گولڈ، سلور، ڈائمنڈ، یہ کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ for us، ہمارے لیے. زمین کے اندر ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، گھاسلیٹ ہے، چاہے بریک فاسٹ کا آملیٹ ہو یا بچوں کی چاکلیٹ ہو یا پھر دریا کی پاپلیٹ ہو، سب ہمارے لیے. چاہے وہ الش ہو ہمارے لیے، روپ چندہ ہمارے لیے، روہو ہمارے لیے، سب ہمارے لیے. لیکن کبھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچا؟ Did you think for the moment؟ ایک سیکنڈ کے لیے کبھی من میں یہ بیچار آیا کہ اے اللہ، توجہ رہے، ہے اللہ، you have created the entire universe for us، سب کچھ تو نے ہمارے لیے بنایا، ہے اللہ ہمیں کس کے لیے بنایا؟ ہمیں کس کے لیے بنایا؟ تو قرآن کی اسی آیت سے رہنمائی ہوگی. گویا رب فرما رہا، اے میرے بندو، میں نے سمست رچنا، ساری دنیا، سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. اور اس لیے بنایا تاکہ ہم اس کی پوجا کریں، اسی کی وندنا کریں، اسی کی شردھا کریں، اسی سے پریم کریں. اور اسی کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کے پیچھے چلیں. موت آئے گی، مزہ چکھائے گی، چلی جائے گی، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ہمیں لے کے جائے گی. سب کے پیچھے نہ چلنا، اسی کے پیچھے چلنا جو تمہیں اپنے پیر سے ملا دے. وہ اپنے پیر سے ملا دے. وہ اپنے پیر سے ملتے ملتے تم غوث پاک اور غریب نواز سے مل جاؤ. وہ مولا علی سے ملا دیں، علی نبی سے ملا دیں، نبی سب کے پیچھے نہیں، اسی کے پیچھے چلو جس کے پیچھے چلنے سے کچھ ملتا. میں انسان کی کیا مثال دوں؟ اس موقع پہ مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پہ بلا لیا.
اسی لیے وہ آج تک جیوت ہے، زندہ ہے۔ قبر کی مٹی ابھی عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے مدینے میں، وہ زندہ ہے۔ ان کے اوپر جانے کے لگ بھگ 350 برس بعد، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لگ بھگ 300 برس پہلے رومن امپائر کا کیپٹل ہوتا تھا، جو آج کا موجودہ جارڈن ہے، اور اس کا جو کیپٹل ہے عمان، دیٹ واز دا کیپٹل آف رومن امپائر ان دا پیریڈ آف الیگزینڈر ایکسیٹرا۔ اس زمانے میں دقیانوس نام کا ایک شاشک تھا، ایک راجہ تھا۔ کیا نام تھا؟ دقیانوس۔ وہ اسٹارز کی، تاروں کی پوجا کرتا تھا، اور جو اس کی بات نہ مانے اسے جیل میں ڈال دیتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے کچھ نیک لوگ، صالحین، ان کو لگا کہ اب یہاں پر رہنا ہمارے لیے شمبھو نہیں ہے، یہ تکلیف دیتا ہے، کشٹ دیتا ہے، چلو یہاں سے مائگریٹ کر کے یہاں سے ہجرت کر لیتے ہیں، ہے نا؟ اب یہاں سے کہیں اور اپرواس کرتے ہیں۔ چل پڑے۔ وہ 4 تھے کہ 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے، اللہ ہی جانے کتنے تھے۔ اصحاب کہف تھے، اور ان کا پورا قصہ، پورا واقعہ قرآن پاک کے 15ویں پارے میں 3-4 رکوع کے اندر موجود ہے۔ اب میری تقریر سننے کے بعد جا کے میلا لینا۔ وہ چل پڑے، تھوڑا دور گئے تھے کہ ایک کتا، اچھا کتے کو تو بنگلہ میں کتا ہی کہتے ہیں نا، کہ ککر کہتے ہیں؟ ہاں ککر نا، ککر، ہاں وہی مجھے لگا، کیونکہ سنسکرت میں بھی ککر کہتے ہیں۔ تو ککر پیچھے لگ گیا۔ اب وہ آگے آگے، ککر پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، ککر پیچھے پیچھے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہوں نے اس ککر کو، اس کتے کو روکا اور کہا چک ٹک ٹک ٹک۔ وہ اپنی زبان ایسے ہلاتا تھا، پونچھ ہلاتا تھا، پھر پیچھے 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 پیچھے، پھر وہ روکتے تھے، پھر وہ پونچھ ایسے ہلاتا تھا، پھر رکتا تھا، پھر پیچھے پیچھے۔ چلتے 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 رقیم نام کے ایک گاؤں میں، ایک گرامین میں پہنچے، رقیم نام کا۔ جب وہاں پہنچے تو آگے کہف کی پہاڑی تھی، اب اوپر چڑھنا تھا۔ ان نیک بندوں نے کہا اے کتے اب رک جا، کیونکہ تو بھوکے گا، اور تیری آواز سن کے راجہ کے سپاہی آ جائیں گے، اور وہ سپاہی ہمیں پکڑ کر they will take us to the king and king will arrest us، وہ ہمیں arrest کر دے گا، اس لیے جا جا جا۔ جانتے کیا ہوا؟ اتنا سنتے ہی وہ ککر جو تھا رونے لگا۔ he started to cry and he take the hands up to make special dua to Allah۔ اللہ پاک سے دعا کرنے لگا، اے اللہ میں تیرے نیک بندوں سے بات نہیں کر پا رہا ہوں، کتھا نہیں بول پا رہا ہوں، میری کتھا ان کو نہیں بجھتی، ان کی کتھا مجھے نہیں بجھتی، اے اللہ مجھے انسان کی بات والی کتھا دے دے، میں انسان سے بات کر سکوں، ایسی جیبھ دے دے، ایسی زبان دے دے، ذرا پیچھے چلنے کی صحبت کا فیض دے دے۔ پیچھے اللہ والوں کے پیچھے چلنے کی صحبت کا فیض دیکھ کہ وہ کتا جو ککر کی بھاشا بولتا تھا منشیہ کی بھاشا بولنے لگا، اور اس کتے نے کہا اے اللہ والو مجھے بھگاؤ مت، مجھے ہٹاؤ مت، میں تمہارا نوکر، تمہارا خادم، تمہارا سرونٹ بن کے رہوں گا، بھکت بن کے رہوں گا، مجھے بھگاؤ مت۔ میں بھی دقیانوس راجہ سے تنگ آ چکا ہوں، I got fed up with him، please don't let me alone، please take me with you، مجھے اپنے ساتھ رکھو، اور سنو واللہ انی احب الصالحین، قسم خدا کی میں اللہ والوں سے سچی محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں؟ کہا جب آپ چل رہے تھے، when you were walking
on the street, I have seen, جب آپ چل رہے تھے میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ کے چاروں طرف گھوم کے آپ کے جلووں کا طواف کر رہا تھا. میں سمجھ گیا یہ نور ولایت ہے جو اللہ والوں کے گرد گھوم رہا ہے. میں سمجھ گیا you are not آپ سادھارن لوگ نہیں، اشادھارن لوگ. مجھے اپنے ساتھ رکھو. جب انسان کی بھاشا اس کتے سے سنی تو ان اصحاب کہف نے کہا چل لیٹس گو. چلتے 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 پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو وہاں ایک گفا تھی. کیا تھی؟ گوہا. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ گوہا. بنگلہ میں گوہا، انڈیا میں گوہا نہ کہنا. گوہا کا معنی انڈیا میں بڑا غلط ہے. تو بہرحال گفا، ایک گفا تھی. انگریزی میں کہہ دوں تو کیو. ایک کیو تھی. وہ سارے اولیاء جو تھے، اولیاء بنی اسرائیل، وہ کیو کے اندر گئے. کتے کو اپنی شیما پتہ تھی، وہ اندر نہیں گیا. وہ اسی گوہا کے دہانے پہ بیٹھ گیا. وہ اندر چلے گئے، کتا بھی اندر چلا گیا، وہیں رک گیا. اور جاتے ہی وہ سو گئے. وہ سب کے سب گہری نیند میں ولین ہو گئے. ذرا پیچھے چلنے کی برکت دے، ان کا یہ ککر بھی وہیں سو گیا. اور اس کا لیٹنا، پاؤں پھیلانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پیچھے چلنے کی برکت سے اللہ نے اپنے مقدس کلام میں اس ککر کو بھی ایک عنوان بنا دیا، ایک ٹاپک بنا دیا. چنانچہ فرمایا کلبہم باسط ذراعیہ بالوصی. ان کا کتا اپنی باہیں اور پیروں کو پھیلائے سکون سے لیٹا تھا. 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، توجہ، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 نہیں، 300 سنین وازدادوا 9. 309 سال. کتنے جورے بولے؟ 309 years they slept deeply without eating anything, without drinking anything. نہ کچھ کھانا، نہ پانی، نہ جل، نہ بھات، نہ دال، نہ مچھلی، نہ گوشت، کچھ نہیں. 309 years they slept. ذرا پیچھے پیچھے چلنے کی برکت دیکھ. ان کا یہ کتا، یہ ککر بھی 309 سال تک سوتا رہا. ہائے ہائے ہائے. یہ کہتے ہیں پیچھے چلنے کی برکت. وہ بھی 309 years slept deeply. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہر 6 مہینے پر کہے after every 6 months وہ رائٹ ٹو لیفٹ، لیفٹ ٹو رائٹ کروٹ لیتے تھے. یعنی مطلب وہ بام سے دان سے بام کروٹ لیتے تھے. ان کا کتا بھی دام سے بام، بام سے دان کروٹ لیتا تھا. یہ پیچھے چلنے کی برکت ہے مسلمان. اور سنو، وہ جو گوہا تھی نا، وہ پورب سے بھی تھوڑی کھلی تھی اور پشچم سے بھی تھوڑی کھلی تھی، تھوڑی سی اوپن تھی. اسی لیے جب سن نکلتا تھا تو اس کی کرنیں اندر آتی تھی، اور جب ڈوبتا تھا تو پشچم سے اس کی کرنیں اندر آتی تھی. کہیں ایسا نہ ہو، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کرنیں اندر جا کر اتنا پرکاش پیدا کر دیں، اتنی روشنی پیدا کر دیں کہ اس روشنی سے کہیں اللہ والوں کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. اللہ نے ان نیک بندوں کے لیے سورج کی گردش کو گھما دیا، نظام فلکی کو پلٹ دیا. چنانچہ قرآن کی آیت پکار اٹھی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ. سورج جب نکلتا تھا تو کرنیں اندر نہ جائیں، اللہ سورج کو بائیں طرف گھما دیتا تھا، اور جب ڈوبتا تھا تو کرنیں اندر نہ جائیں، اللہ سورج کو بائیں طرف گھما دیتا تھا.
سورج کو اولیاء بنی اسرائیل کے لیے دائیں بائیں کر رہا. میں توجہ چاہوں گا، اللہ کرے آنے والی بات دل میں اتر جائے. اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ دل میں اتر جائے تو سمجھ جاؤ آج کا جلسہ تر جائے گا انشاءاللہ. اور جو بولے انشاءاللہ. میری عادت نہیں ہے سبحان اللہ کہلوانے کی، اچھا لگے تو کہہ دیا کیجئے، ٹھیک ہے نا. جے بار کہو کہ اتنے برچ اتنے پیڑ جنت میں بنتے جائیں گے. توجہ زندگی کے ساتھ. اے مصطفیٰ جان رحمت کی امت اجابت، اے نبی کے شہ سواروں دیوانوں مستانوں، اے مولا علی کے نام پر اپنی گردنوں کی بلی دینے والوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، گرب کرو، فخر کرو، پراؤڈ کرو کہ اولیاء بنی اسرائیل کی یہ شان ہے. حضرت عیسیٰ، میں پھر دوہرا رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کی امت کے، عیسیٰ کی امت کے، عیسر امت کہ اولیاء کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیند میں پرابلم نہ ہو، سمسیا نہ ہو. اللہ سورج کو لیفٹ رائٹ لیفٹ کر دیتا. ہمیں جب امت عیسیٰ کی اولیاء کی یہ شان ہے تو پھر میرے نبی کے علی کے لیے، میرے نبی کے علی کے لیے مقام صحبہ میں اگر ڈوبا سورج پلٹ جائے تو پھر حیرت کیا ہے. پلٹ جائے تو حیرت کیا ہے یار. واقعہ سنا ہے نا آپ نے؟ مقام صحبہ کا واقعہ سنا ہے؟ تھوڑا سا میں اشارہ کر کے بات کو ختم آگے بڑھوں گا. تمام صحابہ نے صحبہ کے مقام پہ نماز عصر ادا کر لی. حضرت علی couldn't get the chance to perform عصر because he was busy with Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضور کے ساتھ مصروف تھے کیونکہ حضور علیہ السلام علی کے زانو پہ اپنا سر رکھ کر سو رہے تھے. علی نے سوچا کہ حضور کو اٹھاؤں نماز پڑھوں. پھر دل میں خیال آیا کہ اگر حضور کو اٹھاؤں گا تو حضور کو تکلیف ہو، اور تکلیف دے کے نماز پڑھنا یہ نہ مجھے پسند ہے نہ میرے خدا کو. بات نبی کی ہے. آج کا اگر مولوی ہوتا یہ چلا چلی والے جو شہر نگر گلی گاؤں جا کر کاؤں کرتے ہیں، یہ ہوتے تو کہتے ہیں حضور اٹھیے سورج ڈوبنے والا ہے، مجھے عصر پڑھنا. مگر شمان کیا ہے کوئی علی سے سیکھے، محبت کیا ہے کوئی علی سے سیکھے، بھالوباشا کیا ہے کوئی علی سے سیکھے، احترام اور رسپیکٹ کیا ہے کوئی علی سے سیکھے. علی نے نبی کے لیے، نبی کے واسطے علی نے اپنی نماز قربان کر دی. سورج ڈوب گیا. سورج ڈوبا تو یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا، پرتھم بار کہ مولا علی کی کوئی نماز قضا ہوئی ہو. He couldn't control himself and he started to cry. اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے، نینترن میں نہیں کر سکے اور رونے لگے. کبھی آپ کو ایسا ہوا نماز چھوٹ جائے تو ٹینشن میں کھانا نہ کھاؤ کہ آج نماز چھوٹ گئی؟ کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے. ہم ٹوپی پہنتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں، اور اب تو پہنتے کم پہناتے زیادہ ہیں. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے. وہ مسلمان نہیں جن کے چہرے سے دیکھ کر لوگ کہیں جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا، جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں. علی کو دیکھو، he was crying. رونے لگے کہ میری نماز قضا ہو گئی. آنسو آنکھ سے ٹپکا
تو زانو پہ مصطفیٰ کا رخ والضحیٰ تھا، سرکار کے رخسار مبارک پر علی کے آنسو کی ایک بوند گر گئی. بوند کا گرنا تھا، نبی نے آنکھ کھول دی. اب حدیث میں ہے کہ نبی سو رہے تھے. نبی بولیے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ نبی سو نہیں رہے تھے، نبی علی کا دل ٹو رہے تھے. دیکھیں نماز کے لیے اٹھتا ہے یا میری تابعداری میں بیٹھا رہتا ہے. علی اس میں کامیاب ہو گئے. جب روتا ہوا نبی نے دیکھا تو پوچھا مالک یا آخر کیوں رو رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ کہا حضور کیا کہوں، کیا ہوا؟ کہ وہ دیکھیے آسمان کی طرف سورج ڈوب گئے. سب نے عصر پڑھ لیا تھا، آپ نے بھی پڑھ لیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے پڑھنے کا ارادہ کیا آپ نے مجھے بلا لیا. میرے زانو پہ سر رکھ کے آپ سو رہے تھے. من میں خیال آیا کہ اٹھاؤں، لیکن پھر سوچا کہ نبی کو ناراض کر کے خدا کو کیسے راضی کروں. نبی کو ناراض کر کے خدا کو کیسے راضی کروں. نماز چھوٹ گئی. پہلی بار یہ گھٹنا گھٹی اس لیے برداشت نہیں کر سکا. حضور چھما کیجئے گا، میرے آنسو نے آپ کو اٹھا دیا. اتنا سننا تھا. اے چاٹگان کے غیور سنیوں، عظمت شان حیدری دیکھو، عظمت شان مرتضوی دیکھو. نبی سر اٹھاتے ہیں اور اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں. جامع محیط اٹھا کے دیکھو، یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان علیاً کان فی طاعتک و طاعت نبیک فردد لہ الشمس. اے اللہ، میرا علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا، اطاعت میں تھا. تو میرے علی کے لیے سورج کو پلٹا دے. اتنا کہنا تھا، ڈوبا سورج پلٹ گیا. اچھا یہ بتاؤ، نماز پڑھنا فرما برداری ہے کہ نماز چھوڑنا فرما برداری ہے؟ پڑھنا بولیے. اطاعت کیا ہے؟ آگیا کا پالن کس میں؟ پڑھنے میں کہ چھوڑنے میں؟ جورے بولے. پڑھنے میں نا. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک علی میرے اور تیرے آگیا کا پالن کر رہا تھا. یا اللہ، ہم سمجھتے ہیں پڑھنے میں پالن ہے، اور نبی فرما رہے ہیں نبی کے لیے چھوڑنے میں پالن ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کو وہی نماز پسند ہے جس میں نبی کی آگیا کا پالن بھی ہو، ان کی محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو. اب ہوا کیا؟ سورج نکل آیا تو علی نماز پڑھ رہا ہے. سورج ڈوب نہیں رہا. علی رکوع میں گئے، سورج ڈوب نہیں رہا. سجدے میں گئے، سورج بولیے ڈوب نہیں رہا. پھر کھڑے ہوئے، سورج ڈوب نہیں رہا. تو میں نے بیچاروں کی دنیا میں، آن دا وے آف تھنک، میں نے سورج سے پوچھا بیچاروں میں کہ ہے سورج کب ڈوبو گے؟ آئے ہائے ہائے، کب ڈوبو گے، کب اشت ہوگے؟ تو سورج بولا پہلے پوچھتے تو میں شمع بتا دیتا، اب علی سے پوچھو، علی سے پوچھو کب ان کی نماز سمپن ہوگی، پوری ہوگی. کہا وہ کیوں؟ کہا روزانہ پرتیک دن میں سبھی کے لیے نکلتا تھا، اس لیے شمع پہ اشت ہو جاتا تھا. آج میں سبھی کے لیے نہیں، صرف علی کے لیے نکلا. اب جب تک علی کی نماز چلے گی میں اشت نہیں ہوں گا، ڈوبوں گا نہیں. کیا سمجھے کہ جب تک، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، دیکھیے گا صاحب سجادہ کی بھی توجہ، کہ جب تک علی نے، کیا رات زیادہ ہو گئی میں جانتا ہوں، جب تک علی نے اپنی نماز، علی نے اپنی نماز جب تک نبی پر قربان نہیں کی تھی،
جب تک بلیدان نہیں دیا تھا تب تک علی سورج کو دیکھا کرتے تھے، اور جب قربان کر دیا تو سورج علی کو دیکھ رہا۔ یہی شان ہے اللہ والوں کی۔ اب ایک بات اور بتاتا چلو، آج کل بڑا فیشن ہے لوگوں کو ککر پالنے کا، یہ بل ڈاگ ہے، یہ اس کوالٹی کا ہے۔ اب یہ لعنت ہماری مسلم کمیونٹی میں بھی آ گئی ہے۔ اکثر مجھے کبھی میں یورپ یا امریکہ وغیرہ کے ٹریول پہ ہوتا ہوں، ایون بزنس کلاس کے اندر بھی کچھ لوگ اپنے پپی کو ڈولچی میں رکھ کے اس کے لیے بزنس کلاس کی کمپلیٹ ایک سیٹ بک کراتے ہیں۔ ایسی دیوانگی، یہ دیوانگی نہیں پاگل پن ہے۔ مگر یار کتا چاہے جتنا بہمولیہ ہو، جتنا کاسٹلی ہو، جتنا قیمتی ہو، کتا ہے تو کتا ہے۔ اس کو کوئی نوٹس میں لیتا ہے؟ بولیے، کوئی نوٹس میں نہیں لیتا۔ 4 آدمی کو دعوت دیا، گھر پہ دال بھات پکایا، دعوت دیا۔ ایک صاحب کتا لے کے آئے تھے، تو جو ہوسٹ تھا جس نے دعوت دیا، اس نے کہا آپ کتنے لوگ ہیں؟ نے کہا ہم 4 ہیں، 5واں ہمارا کتا۔ یہ بات صحیح ہے؟ ہمیں کتے کو تھوڑی نہ دعوت دیا تھا، کتا نوٹس میں نہیں دیا جاتا۔ اور اگر غیرت مند ہوگا میزبان نا تو کہے گا ٹھیک ہے جاؤ آپ اپنے کتے کے ساتھ، میں نے آپ کے کتے کو دعوت نہیں دیا۔ 3 ہیں تو 3 کہیں گے، یہ تھوڑی نہ کہیں گے ہم 3، 4تھا ہمارا کتا۔ ایسا کوئی بولے گا؟ زور سے بولیں۔ 5 ہیں تو 5 بولے گا نا، یہ تھوڑی نہ کہے گا کہ 5، 6واں ہمارا کتا۔ ایسا کوئی نہیں بولے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ مگر میرے دوستوں، ہائے ہائے ہائے، اللہ والوں کی صحبت دیکھو، ان کے پیچھے پیچھے چلنے کا بردان دیکھو، فیضان دیکھو، احسان دیکھو، صحبت کا فیض دیکھو، کہ جب یہ اصحاب کہف کا ککر جب پیچھے پیچھے چلا تو اتنا مہان ہو گیا کہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن میں اس کتے کو بھی ایک ٹاپک بنا دیا، ایک عنوان بنا دیا۔ چنانچہ جب پوچھا گیا اصحاب کہف کتنے ہیں تو صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے کتے کا بھی ذکر ساتھ میں کیا۔ چنانچہ فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ وسادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم۔ یا اللہ، پوچھا جا رہا ہے اصحاب کہف کتنے تھے، آواز آئی وہ 3 ہیں، 4تھا ان کا کتا، وہ 5 ہیں، 6واں ان کا کتا، وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا۔ یا اللہ، کتے کو نہیں پوچھا جا رہا ہے، اصحاب کہف کو تو آواز آئی سن۔ یہی تو پیچھے چلنے کا فیض ہے کہ جہاں جہاں پیر جاتا ہے پیچھے پیچھے مرید بھی جاتے ہیں۔ اس لیے اے حضرت سلطان احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلاموں، اے ان سے اپنی نسبتوں کی ڈور باندھنے والوں، ذرا سوچو، اصحاب کہف وہ تو اولیاء بنی اسرائیل، جب عیسیٰ کی امت کے اولیاء کی یہ شان ہے، عیسیٰ کی امت کے اولیاء کی جب یہ شان ہے کہ کتا پیچھے پیچھے چل کے جنت میں چلا جائے، تو پھر مصطفیٰ کی امت کے اولیاء، وہ عبد القادر جیلانی جن کی غلامی کا طوق گلے میں باندھ کے ہم کہتے ہیں کہ تجھ سے در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ عزیزان ملت، کہنے کو تو بہت کچھ تھا، لیکن کچھ تو ماحول اور کچھ شمع اور ساتھ ہی ساتھ کچھ موسم،
کوئی ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے تو میں اپنے سبھاپتی مہودے سے اجازت لیتے ہوئے اپنی باڑی کو اپنی بات کو یہیں ویرام دوں گا، اس یقین کے ساتھ کہ دامن پکڑا ہے محمد ابراہیم کا تو پھر ایسا پکڑو کہ چھوڑانے والے چھوٹ جائیں دامن نہ چھوٹے۔ پیچھے پیچھے چل کے دیکھو، ایک ہاتھ سے دست غوث اعظم ملے گا، دوسرے ہاتھ سے دست غریب نواز ملے گا۔ مولا کریم ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔